سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کونین فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے آگ سے بچاتا ہوں اور تم جو ہے وہ بار بار آگ میں گھستے ہو. ٹھیک ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربی، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، اجر رسالت نہیں مانگتا ہوں سوائے اس کے کہ میرے قربا سے، میرے اہل بیت سے مودت رکھنا. مودت محبت کی سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے. محبت یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت بہت زیادہ تھی لیکن وہ محبت ختم ہو گئی، زندگی ختم نہیں ہوئی، زندگی آگے بڑھ گئی. مودت کی سب سے بڑی نشانی ہے مچھلی. مچھلی پانی سے نکلے گی مر جائے گی. اچھا مچھلی پھر پک گئی، بھونی گئی، کھائی گئی، وہ آپ کے اندر جائے گی، پھر پانی طلب کرے گی. مچھلی کو کھانے سے پیاس لگے گی، پانی بار بار وہ مانگے گی. وہ مودت ہے. یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری اولاد سے اور میرے گھر سے اس طرح محبت کرنا کہ اگر میری اولاد کی محبت تمہارے اندر سے نکل جائے تو تمہاری جان بھی نکل جائے. عشق رسول کا دعویٰ یہ کہتا ہے کہ آپ کا اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کا تعلق، یعنی جس حدیث کا میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ پہ ابتر درود، کٹا پھٹا درود مت پڑھا کرو، کہ مجھ پہ درود پڑھو اور میری آل پہ نہ پڑھو. درود ابراہیمی میں بھی آل ہے، نماز میں بھی آل ہے. تو آپ سمجھیے کہ یہ درود کی سگنیفیکنس کیا ہے. ٹھیک ہے. اور مودت رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے. اب گھر والوں کا تعارف اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. یہ میں کہہ دوں گا جی فلاں گھر والے ہیں، فلاں گھر والے ہیں، ٹھیک ہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جتنے لوگ اللہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اکٹھے کیے ہیں یہ اپنی ذات میں آئیڈینٹیکل ہے. بے شک، کوئی شک نہیں. اگر صرف بیٹی کی وجہ سے عزت ہوتی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے لیے اٹھتے تھے. اور اگر وہ بیٹی کے لیے اٹھتے ہوتے تو پھر سنت میں یہ ہوتا کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوگا. وہ بیٹی کے لیے نہیں اٹھتے تھے، اس نور کے لیے اٹھتے تھے جو پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات میں معجزن تھا. وہ اپنی ذات میں آئیڈینٹیکل تھے. مولا علی سے محبت جو ہے وہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ بھائی تھے، کزن تھے. وہ بار بار انا والیوں میں نور واحد. اور ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے جو ہے وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض پہ. یا امام نسائی نے جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے خصائص علی، یعنی وہ ساری حدیثیں جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں اس کو اکٹھا کر دیا گیا. اب اس آل ابا کو، اس قرابت داروں کو سمجھنا پڑے گا اللہ کی زبان سے. اللہ فیصلہ کرتا، باقی سارے لوگ جو ہے نا وہ فیصلے نہیں کرتے. یہ لوگ اگر رشتہ داری کی بنیاد پر رسالت مآب کے قریب ہوتے تو پھر بہت سارے اور لوگ بھی تھے جو رشتہ داروں میں آتے تھے. مطلب ابو لہب چچا تھا، وہ اسی خاندان میں تھا. تو جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کو اللہ نے خارج کر دیا تھا. تو ابو لہب بھی سرکار عبد المطلب کے گھر سے خارج ہو گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب سمجھیے صرف رشتہ داری نہیں ہے، یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. یہ سمجھ آ گیا تو پھر آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی مودت بھی اور درود پاک بھی. لیکن جیسے اللہ سے محبت کی شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بھی کوئی شرط ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شرط اس آیت میں تو ہے ذیل قربہ. سرکار ختمی مرتبہ کی جو ہے وہ محبت کی شرط یہ ہے کہ مجھ پہ کٹا پھٹا درود نہ پڑا کرو، میری اولاد کے اوپر درود نہ پڑھو، میری آل پہ درود نہ پڑھو. آل سرکار ختمی مرتبہ کا گھر ہے، لیکن وہ گھر جو خود جوڑا ہے رسالت مآب نے، جو اللہ نے جوڑا ہے وہ گھر. باقی سارے لوگ ہیں جو ہیں، اس کے اوپر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ یہ جو حدیث قصہ ہے نا اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں یہ کیا چیز ہے. نواسوں کی وجہ سے اگر امام حسن حسین کو ملتا تو پھر جو ہے وہ نواسا اگر نماز میں جو ہے نا آ گیا اور سجدہ لمبا کرنا تو پھر ہر عالم جو ہے اس کو حکم ہوتا سنت میں کہ جی اگر آپ کا نواسا آ گیا تو پھر آپ نے سجدہ لمبا کرنا ہے. وہ نواسے کے لیے نہیں تھا، وہ آئیڈینٹیکل ایک پرسنالٹی کے لیے تھا.
ٹھیک ہے. موبائل کی آیات کا جیسے میں نے وہ جناب قیس بن عبد المسیح کا واقعہ کربلا کے ضمن میں آپ کو سنایا تھا, تو موبائل کی آیات میں بھی ابنانا و ابناکم و ازواجنا و ازواجکم و انفسنا و انفسکم میں یہی لوگ ہیں. حدیث قصہ میں بھی یہی لوگ ہیں. یہی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے جو ہے وہ جب فرمایا اب رسالت مآب کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کوئی گفتگو ہی نہیں فرماتے سوائے اس کے کہ ان کے اوپر وحی کی جائے. تو اب جو وحی کے لفظ ہیں اس کو سمجھیے, جو وحی الہی کے لفظ ہیں. میں یہ بار بار گھما پھرا کے بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ گھر کون سا, قربا کون. ٹھیک ہے, اب اللہ فیصلہ کرتا ہے نا. تو پھر جب حدیث قصہ کی آیات آتی ہیں, حدیث قصہ کی جو حدیث آتی ہے اور وہ آیات آتی ہیں آیات تطہیر, یہ والی وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا والی آیات جب نازل کی جاتی ہیں, تو اس میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا تعارف کرایا. 5 لوگ ہیں ایک چادر کے اندر, اور جبرائیل آئے ہیں, اور ام المومنین جناب بی بی ام سلمہ نے رسالت مآب سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں ان میں آ جاؤں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم بے شک حق پہ ہو لیکن ان میں سے نہیں ہو. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا جوڑا ہوا گھر ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا فیصلہ ہے. اس میں ہم آپ کوئی بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اللہ کو ڈکٹیشن کیسے دے سکتے ہیں؟ فیصلہ رسالت مآب نے کرنا ہے, انہوں نے کس کو رکھنا کس کو نہیں رکھنا ان کی مرضی, وہ مالک ہیں. ہم کون ہو سکتے ہیں؟ ہم اصولوں اور ضابطوں اور یعنی اللہ کسی ایسے بندے کو سزا دے دے جو کائنات کا سب سے نیک آدمی تھا, تو کوئی بندہ جا کے کہے گا اللہ کو کہ اللہ اصول ضابطے کے مطابق تو یہ نیک آدمی تھا, اس کو آپ دوزخ میں ڈال رہے ہیں. یا کوئی بندہ جو دنیا کا گناہ گار ترین تھا, اللہ اس کو جو ہے وہ نکال دے دوزخ سے اور کہے کہ اس کو میں نے چھوڑ دیا, تو کوئی جا کے کہے گا کہ اصول کلیے ضابطے کے مطابق یہ اللہ اس کی تو سزا بنتی تھی, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کون ہے مالک ہے؟ وہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ کہتا ہے نا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے سوائے اس کے کہ جس کی وہ اجازت دے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جب حدیث قصہ کا ذکر آتا ہے تو کیا کہا؟ ہؤلاء اہل بیت, کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے, یہی میرے اہل بیت ہیں. اللہم والا من والاہم, اے اللہ تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے. اللہم آدا من آداہم, کہ تو ان سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے. ٹھیک ہے, دمہم دمی, میرا لہو ان کا لہو ہے, میرا خون ان کا خون ہے. حسین منی وانا من الحسین, یا علی انت منی وانا من کا. یہ ساری احادیث بھری پڑی ہیں خصائص علی میں اس گھر کی. پھر ایک بہت بڑی کتاب ہے جو ہے وہ ینابیع المودت, بڑی کمال کی, حضرت شیخ سلیمان بن ابراہیم کی کتاب ہے, بہت بڑی جو ہے, بہت بڑے تابعی ہیں ان کی کتاب ہے, انہوں نے حدیث کو اکٹھا کیا ہوا. تو وہاں پہ ان لوگوں کا تعارف کیا ہے؟ مادن رسالہ, یہ رسالت کی جو ہے وہ مادن ہے. اہل بیت النبوہ و مادن رسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ پاک بی بی سیدہ ہیں, ان کے والد ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بچے ہیں. یعنی یہ گھر تو اللہ نے خود بنا ہے. جبرائیل نے تعارف کیا کہ مالک میں ان کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں, تو اللہ نے اجازت دی, اللہ کی اجازت سے وہ ان میں داخل ہوا. پھر اس کے بعد اللہ کا فرمان اس نے پڑھا. یہ حدیث کے ساتھ کبھی زندگی میں ملے نا تو پڑھیے گا کہ اس کے لفظ کیا کہتے ہیں. آیت تطہیر کیوں آئی؟ کیوں جب اللہ نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ہر نجاست کو, ہر چیز کو آپ سے دور رکھوں, تو یہ گھر بیسیکلی سادات پاک بی بی سیدہ کا گھر ہے, باقی کوئی سید نہیں ہے. سادات صرف اور صرف وہ گھر ہے جس کو اللہ نے چنا ہے, جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈروس کیا ہے. رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہوتا, بالکل ایسے رشتہ داری کی بنیاد پہ کچھ نہیں ہوتا, ورنہ سنت ہوتی رشتہ داروں کو اس طرح کی چیزیں کرنا, بیٹی کو, نواسے کو, اس کو. یہ نہیں ہے, سمجھیے. اسلام دین فطرت ہے. اسلام یہ نا سوشل دین نہیں ہے کہ سوشل نارمز یہ ہیں کہ اس کے اوپر ہوگا. اسلام کسی سوشل نارمز, ہاں اسلام جو ہے وہ سوشل ایکویلٹی کا دین ہے, لیکن سوشل ایکویلٹی اور چیز ہوتی ہے اور سوشل نارمز اور ہوتی ہیں. لیکن اس کی ڈگنیٹی یہ ہے کہ یہ سب سے بلند ہے. یہ میں تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ آپ کو اگر یہ رسول اللہ کا گھر سمجھ آ گیا نا,
تو پھر آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی اہل بیت کون ہے، جن سے محبت درود ہے، جن آل رسول کون ہے، جن کے اوپر درود پڑھنا نماز میں فرض ہے، وہ کون ہے، ان کا ذکر کرنا ہے. یہ پریکٹیکل درود ہے. اہل بیت سے چونکہ محبت ایمان کی علامت ہے. جامعہ ترمذی حدیث 3786. اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، اللہ کی کتاب اور میرے اطرت، میرے اہل بیت. اور یہ لوگ میرے پاس جو ہے وہ حوض کوثر پہ جمع ہوں گے قیامت والے دن، تو تم ان سے جڑے رہنا. اب یہ مستند ترین روایت ہے. اب جو لوگ جنت کی چاہ میں بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، جو لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو جنت کن کی ہے؟ انہی کو دی نا رسالت مآب سرور انبیاء نے. اللہ نے رسالت مآب کو دی، رسالت مآب نے ان کو دی. تو جنت جو ہے وہ کن کی؟ کہ میں کتاب اللہ وہ اہل بیت، یعنی قرآن اور میری اہل بیت سے متمسک رہو گے تو تمہاری جنت، تمہاری نجات یقینی ہے. مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 13525. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی ہیں جناب ابوبکر صدیق. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 13525. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ یقیناً جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھ لیں، سن لیں کہ یہ جنت ملے گی کس کو. ساری دنیا جنت میں جانا چاہتی ہے، سب کو شوق ہے جنت میں جانے کا کہ جا کے سکون کریں. ملے گی کس کو؟ اہل بیت سے محبت ہی جنت کا راستہ ہے. اب اہل بیت پہلے میں نے تعارف کیا کہ کون ہے، پھر ان کے بارے میں حدیثیں. سنن ابن ماجہ حدیث 1044 یعنی 144 حدیث ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان سے محبت رکھو، جو ان سے محبت کرے گا وہی جنتی ہوگا. ابن ماجہ کی حدیث ہے، مستند متواتر حدیث ہے کہ میرے یہ دونوں بیٹے گود میں اٹھا کے لوگوں کو دکھا رہے تھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے یہ 2 بیٹے جو ہے تم ان سے محبت رکھو، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان سے محبت رکھو گے تو یقیناً جنت میں جاؤ گے. پھر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہا کا جو تعارف کرایا ہے. فاطمہ بزغۃ منی والی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی 3714 نمبر حدیث ہے. فاطمہ بزغۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. کہ جس نے وہ جو ہے نا، اس کی حدیث ہے کہ جس نے اس کو ناراض کیا، پاک بی بی کو، جس نے ان کو ناراض کیا، اب غزنی، اس نے مجھے غضبناک کیا. یعنی جس پہ پاک بی بی سیدہ غضبناک ہوئی اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، اور جس نے اللہ کو غضبناک کیا وہ برباد ہو گیا. حدیث کا سینٹیکس سمجھیے. ٹھیک ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، جس نے اللہ کو غضبناک کیا وہ تباہ ہو گیا. یعنی آپ کو اس جملے میں، اس حدیث میں یہ سمجھ نہیں آتا اللہم والا من والا ہوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جن کی زبان اتنی مطہر، طاہر، پاکیزہ، عظیم ترین زبان ہے کہ وہ جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے. یعنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ جہاں میں زمین پہ قدم رکھ دوں وہ زمین جو ہے وہ 7 تہوں تک پاک کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اتنی مقدس ترین، عزیز ترین ہستی جو اللہ کی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اب ان کی زبان سے جو دعا نکل رہی ہے یعنی اللہ کو وہ کہہ رہے ہیں اللہم، اے ہمارے رب، والا من والاہم، کن کی طرف اشارہ کر کے؟ وہی حدیث کے سامنے جو 5 لوگ اس چادر کے اندر ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہم والا من والاہم، اے اللہ ان سے محبت رکھ جو ان سے محبت رکھیں. اللہم آدا من آداہم، اس سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے. تو پھر جو ہے وہ
آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا گھر ہے اور ان کی گستاخی کتنا بڑا گناہ ہے. اب اس کی بات سمجھیے, ان کو جو جنت کے مستحق ہوں گے اور جو ان سے بغض نہیں رکھتے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو جنت انعام میں دے گا. ڈیفینیٹلی جنت تو چھوٹی سی چیز ہے, اللہ کی رضا ملے گی کہ تم جو چاہو گے. یعنی حدیث جو ہے, حدیث قدسی جو ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ ایک میری چاہت ہے, ایک تمہاری چاہت ہے, پھر ہوگا وہی جو تم چاہو گے. اگر تم اپنا چھوڑ دیتے ہو, رسالہ تم آپ سے محبت کرتے ہو, تو پھر ہوگا وہ جو تم چاہو گے, پھر جو چاہو گے. وہ ایک بھگت کبیر کا ایک شعر ہے, مجھے پورا تو یاد نہیں, لیکن سادھو کھوئے آپ کو پھر جو چاہے سو ہوئے. یعنی سادھو جب اپنا آپ چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے.